بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات میں مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مذاق اڑانے والوں کی نفلی اور فرض عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک شخص کو بےہودہ گفتگو کرتے سنا تو فرمایا، تم کرامن کاتبین سے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہو؟ امام نقی علیہ السلام کا فرمان ہے، مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی تو حاسدین کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر کئی بھانڈ، جگت باز، حجب گو، پھپتی باز اور پیشہ ور مسخرے طرح طرح کی بولیاں بولتے سنائی دیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے افراد کی گفتگو ان کی سوچ کی عکاس ہوتی ہے۔ ان کی گفتگو ان کی ترجیحات کی عکاس ہے۔ ان کے پاس کرنے کو اور کوئی کام ہے جو نہیں۔ سمجھ نہیں آتی ایسی گفتگو سے یہ انسانیت کی، دین کی، ملک کی، معاشرے کی، اپنے خاندان کی یا اپنی کون سی مدد کر رہے ہیں، کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی دلچسپی کا اعداد و شمار دیکھیں تو یہ طوائفوں، ناچنے والیوں، گانے والیوں کے لباس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور گندگی کے شیدائی ہیں۔ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جس نے عورت سے جنم لیا ہو، نہ کہ ان لکیر کے فقیروں کو کیا پتا کہ تاریخ عالم کیا ہے۔ یہ تو اسلام اور پاکستان کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام اور پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوتے تو مریم پر بولنے سے پہلے کروڑ بار سوچتے۔ انہوں نے اسلام اور پاکستان میں عزت کی مسند پر جن خواتین کو بٹھا رکھا ہے، کسی ایک کے نقاب سے پردہ اٹھ جائے تو اسلامی اور پاکستانی تاریخ میں بھونچال آ جائے۔ یہ منہ چھپاتے پھرے اور غیرت مند، میں نے کہا غیرت مند، جینے کے قابل نہ رہیں، بلکہ جو یہ حقیقت بیان کرے، جو نقاب اٹھائے، وہ اسے بھی جیتا نہ چھوڑے۔ اس لیے لوگ ڈر کر تاریخ بیان نہیں کرتے، لوگ ڈر کر ان لوگوں سے متعلق گفتگو نہیں کرتے جن سے متعلق قرآن اور حدیث میں مذمت آئی ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کے ٹھکرائے ہوئے لوگ، مرد و خواتین، اپنے ہیرو بنا رکھے ہیں۔ چلے ہیں یہ لوگ مریم پر باتیں کرنے۔ میں عربی النسل ہوں، فارسی اور اردو والوں سے بھی رشتہ داری ہے، فصاحت، بلاغت اور لفظوں کا ہنر جانتی ہوں۔ میں بھی پردہ اٹھا تو دوں مگر کیا کروں، تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ میں تو اپنے باپ سے جنگ کرنے والی اور اپنی ماں کو تمام عمر اذیت دینے والی سے متعلق بھی نازیبا گفتگو نہیں کر سکتی۔ یہ تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے ملک کی بھی تاریخ پڑھیں۔ ہماری تاریخ میں وہ کچھ ہے کہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہرحال اس بحث کو چھوڑیں۔ ادب لطیف ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، شائستہ لوگوں کے لیے تسکین طبع کا باعث ہے۔ تبھی تو کسی نے شعر کہہ دیا، کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نظم، غزل یا افسانہ سنا دیا یا ادبی لطیفہ سنا دیا تو شائستہ لوگوں نے حظ محسوس کیا۔ اسی طرح بے ادب لوگوں کو بھی پھکڑ پن اور ہزل گوئی کی عادت ہوتی ہے، وہ لغویات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ چلیں موجودہ تبصروں کو اگر ہزل گوئی بھی نہ سمجھیں تو مسخرہ پن ہی سمجھ لیتے ہیں، سٹھنیاں ہی سمجھ لیتے ہیں۔ مسخروں اور مسخرہ پن پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو سٹھنی اور سٹھنی کی تاریخ بتا دوں کہ ایک وقت تھا
کہ جب کسی خاتون کی دلہن کی بارات آتی تھی تو سسرالیوں پر طنز کیا جاتا تھا. یہ مزاح نہیں تھا، یہ طنز سے بھی شدید جملے ہوتے تھے. اگرچہ کہ لٹریچر میرا مضمون بھی ہے، شوق بھی ہے، اور میں نے سٹھنیوں کے وہ جملے سنے بھی ہیں. آپ بھی یوٹیوب پہ نکال سکتے ہیں. پنجابی کلچر میں آپ کو اس کی آواز سنائی دے گی. وہ سٹھنیاں ساس، نند، سسر اور سسرال سے متعلق ہوتی تھیں. اس کی بڑی مہذب، بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی شائستہ مثال دوں گی کالا ڈوریا کنڈے نل اڑیا ہوئے. اور اس میں ایک فقرہ ہے تیری نند گلی کا گاند. ایک اور بھی فقرہ ہے جو اس سٹنی یا اس گانے میں نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے میں بیان کرتی ہوں. نہ رکھنا اس پہ کوئی آس، بڑی ٹیڑھی ہے تیری ساس. نہ رکھنا اس پہ کوئی آس، بڑی ٹیڑھی ہے تیری ساس. اب میں نے ساس اور آس یہ قافیہ لیا ہے، اور وہ قافیہ جو اوریجنل تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ابو کے کزن سید فراز شاہ شیرازی کی احمد آباد میں شادی ہوئی، تو وہ وہاں کے نواب تھے. وہ سادات کے علاوہ کسی کو رشتہ نہیں دیتے تھے. ہم جب بارات کے ساتھ گئے تو وہاں جگت باز خواتین نے، بھانڈوں نے، مراسیوں نے ہمیں گھیر لیا اور وہ سٹھنیاں بولنے لگی. مجھے کوئی سٹھنی یاد تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ باجی فاخرہ شیرازی جو کہ دلہن تھی، ان کی والدہ بھاگ کے آئی، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، یہ شہزادیاں ہیں. بہرحال وہ سٹھنیاں کہہ بھی دیتی تو کیا فرق پڑنا تھا. جگت سے لوگ حظ اٹھاتے ہیں. جگت باز تو اپنا پیسہ لے رہا ہوتا ہے، وہ محفل کو گرما رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں پر وار کرتا ہے تو خود بھی انجوائے کرتا ہے اور دوسرے لوگ انجوائے کرتے ہیں. کسی جگت سے، پھپتی سے یا مسخرہ پان سے آپ کا باپ دادا، آپ کی شان تبدیل نہیں ہوتی ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. میں اگر آپ کو بڑے 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 لوگوں کی قرآن و حدیث سے مثال دوں تو بڑی بڑی پھپتیاں کیسی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا. عزت دار ہی رہے ہیں اور رذیل ہمیشہ رذیل ہی رہے ہیں. جو مذاق اڑا کر کماتے ہیں وہ بلند مقام نہیں پاتے ہیں. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں مسخرہ پن کی. تو بادشاہوں نے تسکین طبع کے لیے درباروں میں مسخرے رکھے ہوئے تھے. یہ مسخرے خود پر بھی چوٹ کر جاتے تھے، یہ بادشاہوں پر بھی چوٹ کر جاتے تھے، اور ایسی چوٹ کرتے تھے کہ بادشاہ انجوائے کرتے تھے. بلکہ میں آپ کو اپنے گھر ایک واقعہ سنا دیتی ہوں کہ میں نے سیخ کباب منگوائے تو ہماری ایک خاندانی خاتون تھی، میں اس کی ذات کا تذکرہ نہیں کرتی، تو میں نے اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ تو دیسی گھی کھاتے ہیں، یہ آپ کی طرح ہم گند بلا نہیں کھاتے. تو یہ جو مسخرے ہوتے ہیں یہ نوابوں کے ساتھ بھی مستی کر جاتے ہیں، مذاق کر جاتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی پر چوٹ کرنا. میں نے تو بڑے بڑے عظیم شعراء کو سنا ہے، پڑھا ہے، وہ اپنی ذات پر چوٹ سے گریز نہیں کرتے. غالب کو جب دکھ ملتا تھا، تکلیف ملتی تھی، تو غالب کہتا تھا کہ غالب کو ایک اور جوتی پڑی. بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے تراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اور جب غربت آ گئی تو کہتا ہے کہ قرض کی پیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، قرض کی پیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، رنگ لائے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بڑا آدمی اپنی ذات پر بھی چوٹ کر لیتا ہے اور اس کی ذات پر کوئی چوٹ کرے تو برداشت کر لیتا ہے. تو اس چوٹ سے، اس جگت سے، اس مذاق سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. مریم نواز کو تو مفت میں ایسے مسخرے مل گئے ہیں. بادشاہوں کو تو بڑی بڑی تنخواہیں دے کر مسخرے رکھنے پڑتے تھے، باقاعدہ تنخواہ مقرر ہوتی تھی، تب وہ بادشاہوں کے لیے تفریح طبع کا باعث بنتے تھے اور جگتیں کیا کرتے تھے. ایک بار اکبر اعظم نے ملا دو پیازا کو کہا کہ میرا ہنسنے کو دل کر رہا تھا، شکر ہے تم آ گئے ہو. تو آگے سے ملا دو پیازا نے جواب دیا، میرا بھی ہنسنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے ملنے آ گیا.
تو میری بیٹی نے پوچھا کہ ماما اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کو بھی مسخرہ ہی سمجھ لیا کہ تم مسخرے سے مل کر ہنسنا چاہ رہے تھے، میرا بھی دل کیا کہ اکبر اعظم کو دیکھتا ہوں تو دل بہلاتا ہوں، ہنس لیتا ہوں۔ دہلی کے ایک نواب جنگ سے بھاگ آئے تو مسخرے نے دونوں بازو پھیلائے اور کہا نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، اور نواب اسی بات پر بھاگنے کا غم بھول گئے۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ لکیر کے فقیر ہیں، نہ ان کے پاس تاریخ کا علم ہے، نہ ان کے پاس دین کا علم ہے، نہ یہ سائنس دان بن پائے ہیں، نہ یہ عالم بن پائے ہیں، نہ یہ لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ چونکہ یہ فارغ ہیں تو یہ اس طرح کی حجتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سوشل میڈیا پر فضولیات پر وقت ضائع کرنے والے مسلمانوں کو اللہ ہدایت عطا کرے اور نیکی کے ساتھ ساتھ تحقیق کی صلاحیت بھی دے۔ ہمارے سلیبس میں، ہماری تاریخ میں ایسے کردار ہیں کہ اگر ان کے اعمال سامنے آ جائیں تو ہم شرمسار ہو جائیں اور مریم جیسے لوگ ہمیں معصوم نظر آئیں، مگر افسوس علم، عقل اور حق سے دوری نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ یا اللہ ہمیں مفید انسان بنا، آمین۔